اللہ ان کو ہدایت دے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ بھی دین کے نام پہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں من کمہ اعمى عن الطریق، جو کسی نابینے کو غلط راستہ بتاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس نے راستہ دنیا کا برا بتایا، تو جو جنت کا راستہ برا بتائے اس پہ کیا ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں قضائے عمری کر لیا کریں، جو نمازیں رہ گئیں، جو تم سے رہ گئیں زیادہ سے زیادہ 100 نفل پڑھ لیں۔ یہ قضائے عمری، ہر نماز کے ساتھ 2 نمازیں اور پڑھ لیں جو پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں۔ الا فلیتقوا اللہ، الا فلیتقوا اللہ ولیستحیوا علی انفسہم، اللہ سے ڈر جائیں اور حیا کریں۔ امت کو ایسی بات کا حکم دیتے ہیں جس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، جس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے۔ توبہ کا پھر کیا معنی ہوا؟ اگر قضائے عمری ہی کرنی ہے کہ جو نمازیں رہ گئی ہیں، 6 سال نمازیں نہیں پڑھی، اب ہر نماز کے ساتھ 2 4 نمازیں پچھلی پڑھیں گے، یہ نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے۔ یہ لوگوں پہ تشدد اور لوگوں کو غلط راستہ دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا توبہ تو پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور آپ نے قرآن مجید کی آیت سنی، اکیلے گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ اس کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یقین کر لیجئے اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات سچی ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ جو لوگوں کو یہ کہہ کے غلط کام کی طرف لگاتے ہیں کہ ہمارے بڑے نے کہا، محمد مصطفیٰ سے کوئی بڑا نہیں، محمد کریم سے کوئی بڑا نہیں ہے، اس نے امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا۔